تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں، ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے، بیکاری رہیں گے؟ غزہ سے پیاس نہ بجھی تو امریکہ اور اتحادیوں نے یمن کے خلاف بھی محاذ دے دیا۔ امریکی صدر نے اعلان کر دیا ہے تیسری عالمی جنگ کا۔ امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ اور کیا ہم ہتھیار اور رائفل اٹھا کر فلسطین کی جانب روانہ ہو جائے؟ مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی، غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہمارے شہروں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے۔ بس ہوا نکل گئی۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئیں رجسٹر کریں اپنے نام اور ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے، وہ آپ کو مروا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے گا۔ امریکی صدر نے اعلان کر دیا ہے تیسری عالمی جنگ کا۔ امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے ناظرین، آج کے دن کو یاد رکھ لیجئے، 12 جنوری 2024 یہ اس جنگ کا آغاز ہے جو خدا نخواستہ، میں چاہتا تو نہیں ہوں کہنا لیکن یہ بات حقیقت ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو کور کر رہا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا اس کو کور کیوں نہیں کر رہا؟ مجھ جیسے چند اور یوٹیوبرز ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں، جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج صبح 6 سے 7 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یمن کے اوپر باقاعدہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ صرف یمن اس میں شامل نہیں ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، اس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ نیٹو فورسز کا ایک جال ہے جنہوں نے مل کے یمن پر حملہ کیا ہے۔ ایک ملک، ایک اور مسلمان ملک اس لیے زیر عتاب ہے کیونکہ وہ کسی اور مسلمان ملک پر ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنے کی بات کر رہا تھا۔ فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا دل بہت دکھی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور حکومت کیوں نہیں کر رہی، اور کیا ہم ہتھیار اور رائفل اٹھا کر فلسطین کی جانب روانہ ہو جائے؟ بہت سارے لوگوں کو میں سن رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیا جائے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے کے فلسطین کی جانب جائیں گے اور یہودیوں سے لڑیں گے۔ ان سب کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخی واقعہ یاد کراتا ہوں۔ جب امریکنز نے افغان طالبان کے اوپر حملہ کیا افغانستان میں، تو پاکستان میں ایک طوفان برپا کر دیا گیا کچھ مولویوں کی جانب سے کہ اعلان جہاد ہو گیا ہے امریکہ کے خلاف، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو، یہ صوفی محمد ٹائپ لوگ سوات والے جو تھے، یہ لے کر افغانستان میں داخل ہو گئے۔ غیر تربیت یافتہ نوجوان، شہری نوجوان جن کے پاس نہ ہتھیار تھا، نہ تربیت تھی، نہ نظم تھا، نہ ڈسپلن تھا، نہ کمانڈ تھی، اور جن کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے کہاں جا رہے ہیں، صرف جوش، جذبہ، خوبصورت جذبہ، مگر اس کو ایکسپلائٹ کیا مولویوں نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اور ان کو لے کر افغانستان میں چلے گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت جب امریکن بمباری ہوئی تو صوفی محمد سب کو چھوڑ کر بھاگ کر واپس آ گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان افغانستان کے پہاڑوں میں شہید ہو گئے، جن کی لاشوں کے اور قبروں کے نشان بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں گئے۔ اور کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جذباتیت جس کے اندر حکمت نہ ہو، جس میں فراست نہ ہو، جس میں دانشمندی نہ ہو، جس میں اسٹریٹجی اور پلاننگ نہ ہو، یہ جذباتیت صرف خودکشی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیں۔ US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. لیکن ان سٹرائک سے پہلے سیکٹری بلنکن نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ US اور UK کی ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ ہوتیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہوتیز کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں، اور جہاں پر US کی اتھارٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ لیکن یہ جو US اینڈ UK کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف، یہ اس کے پیچھے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے،
اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے, کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں, اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی. ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے 10 وار شپس جو ہیں 10 شپس وہاں پر بھیجے گئے, اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے, اپنی فورس کو بڑھایا. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان کو دخل دینا ہے, چاہے وہ ڈپلومیٹک طور پر دخل دے, فائنینشل ایڈ کرے, امداد پہنچائے, یا مسلح افواج بھیجے دشمن کو روکنے کے لیے, یہ سب کام حکومت نے کرنے. یہ کام عام مسلمان اور عام پاکستانی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں, حکومت سے بات کر سکتے ہیں, اس پر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن حکومت کا کام آپ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی حکومت پر غصہ ہے تو آپ پاکستان کو آگ لگا دیں. لہذا وہ سمجھیں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے, اگر حکومت گناہگار ہے تو وہ اللہ کے ہاں خود جواب دے, آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی, غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہماری شہروں پہ لڑائی ہوئی, لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے, ماتم اور ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دینی کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آئی اور تمہاری وجہ سے مصیبت آئی. جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو, فلسطینیوں کو گالی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے سر پہ یہ مصیبت ڈال لی. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئیں رجسٹر کریں اپنے نام اور ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے, وہ آپ کو مروا رہا ہے, بے وقوف بنا رہا ہے, اس کی باتوں میں مت آئیے گا, کیونکہ نہ آپ تربیت یافتہ ہیں, نہ آپ کے پاس وسائل ہیں, نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے, نہ آپ کے پاس ڈسپلن ہے. وہاں جا کے آپ اسی طرح مریں گے جیسے صوفی محمد ہزاروں کے نوجوانوں کو افغانستان میں لے جا کے مروا کر خود بھاگ کر واپس آ گیا. لیکن جذباتی ہو کے اپنے ملک اور قوم کا نقصان نہیں کر لینا. اللہ مسلمانوں کا حافظ و ناصر و مالک ہو, اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے. ہمیں توفیق اور اجازت عطا فرمائے کہ ہم غزوہ ہند اور غزوہ شام میں شریک ہوں, کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں, بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں. یہ بہت لمبی جنگ ہے, جلد بازی میں نہیں آنا, یہ بہت خوریزی ہوگی, خون خرابہ ہوگا, بڑی آزمائشیں آئیں گی. اپنے بچوں کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے. ٹک ٹاک اور ویڈیو گیم اور ان کو نخرے اٹھانے ان کے بند کریں, ان کو دکھائیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف اپنے بچوں کو